بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وعن أبي يحيى أسيد بن حذير رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. وأسيد بضم الحمزة وحذير بجاء محملة مضمومة وضاد معجمة مفتوحة والله أعلم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، یہ ابی یحییٰ اسید ابن حذیر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں حضرات نے نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ انصار کے ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یوں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کوئی عہدہ وغیرہ، کوئی کام، کوئی ذمہ داری نہیں دیتے جیسے آپ نے فلاں شخص کو عہدہ دیا. تو اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے بعد دیکھو گے ناانصافی اور خود غرضیاں، اور جب ایسی نوبت تمہارے سامنے آئے تو فصبرو، تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ کر مجھے ملو. یعنی صبر ایک آدھ دن کا صبر نہیں ہے، تمہارے اوپر جو بھی حالات آئے تمہیں قیامت تک صبر ہی کرتے رہنا ہے. یعنی اس وقت تک صبر کرنا ہے جب تک کہ حوض کوثر پر آ کر تم مجھ سے مل لو. اور اس روایت کو امام بخاری، امام مسلم رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. یہ ابی یحییٰ اسید ابن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصار کے انصار میں سے ہیں، انصاری صحابی ہیں، اور مدینہ میں دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے، مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے جانے سے پہلے ان دونوں قبیلوں میں بڑی جنگ اور بڑی لڑائیاں چلتی تھیں. اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچنے کے بعد آپس میں ان کے بھائی چارہ اور محبتیں کرا دی. تو اس میں سے جو قبیلہ اوس ہے، قبیلہ اوس کے یہ آدمی ہیں ابو یحییٰ اسید ابن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بنی اشہل قبیلہ اوس کی ایک شاخ ہے، اس میں سے ہیں یہ، اور کبار صحابہ میں سے ہیں، بڑے لوگوں میں سے ہیں. اور انہوں نے اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ میں ہجرت فرمائی. اس ہجرت سے پہلے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر یہ صحابی اسید ابن حذیر ایمان لے آئے تھے.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ سے بہت سے قافلے حج کے زمانے میں مکۃ المکرمہ آیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان قافلوں سے عقبہ یعنی جو گھاٹی ہے پہاڑوں کے درمیان میں، اس گھاٹی میں جا کر ان قافلوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرتے تھے۔ تو پہلی مرتبہ ایک وفد آیا، اس کی آپ نے ملاقات کی، پھر دوسرے سال جو وفد آیا اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، اور وہ سارے لوگ ایمان میں داخل ہوئے تھے۔ تو دوسرا قافلہ عقبہ ثانیہ کے اندر یہ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ بھی حاضر تھے، یہ موجود تھے، اور اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور بڑے لوگوں میں سے ہیں۔ یہاں کسی کا نام کے تذکرہ نہیں ہے، بلکہ حضرت اسید ابن حضیر فرماتے ہیں کہ انصار کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ہی جس کا آگے تذکرہ ہے وہ ذکر کی۔ بعض روایات میں یہ ملتا ہے اور بعض محدثین نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے خود ابو یحییٰ اسید ابن حضیر تھے، اور انہوں نے ہی آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دوسروں کو جیسے بڑے بڑے عہدے دیے ہیں، بڑے بڑے مقام پر فائز کیا ہے، بڑی بڑی ذمہ داریاں انہیں دی ہے، آپ ہمیں عہدہ کیوں نہیں دیتے؟ اب وہاں دوسرے فلاں فلاں کا لفظ ہے، یہاں نام نہیں اس حدیث میں۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ کون صحابی تھے جن کے نام کا تذکرہ ہے، اور محدثین نے ان کے نام کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہاں ان کی مراد ابو یحییٰ اسید ابن حضیر نے جس شخص کی طرف اشارہ کیا، مراد اس سے عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عہدے پر فائز کیا ہوگا، تو پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے بھی درخواست کی۔ تو ان کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ابھی تو جو عہدے ہم نے جس کو دیے ہیں، ہر ایک کی شان اور اس کی قابلیت اس کی لیاقت کے مطابق دیا گیا ہے، یعنی کسی ایسے آدمی کو ہم نے کوئی عہدے پر نہیں بٹھایا کہ بھئی وہ اس کا لائق نہیں ہے اور بغیر استحقاق کے اس کو بٹھا دیا ہو، ایسا نہیں ہے، استحقاق کی بنیاد پر بٹھایا گیا ہے۔ ہاں، تم میرے بعد ایسے حالات دیکھو گے کہ لوگوں کو عہدے دیے جائیں گے، مال دیے جائے گا، ان کا ایثار کیا جائے گا اور بغیر استحقاق سے کیا جائے گا، یعنی ناانصافی ہوگی، کھلی ہوئی ناانصافی ہوگی اور خود غرضیاں تم دیکھو گے۔ لیکن اس کے بعد بھی تمہیں ایسے لوگوں سے الجھنا نہیں ہے، تمہیں صبر کرنا ہے۔ اور کب تک صبر کرنا ہے؟ یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر آ کر مجھے ملو۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ تم مجھے حوض کوثر پر آ کر ملو، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ خبر ہے کہ مسلمان اگر اپنے زمانے میں کہیں بھی اگر حکام کی طرف سے یا کسی کی طرف سے ناانصافی دیکھیں تو ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ صبر کرتے رہیں۔ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ وہ صبر کریں، اس وقت تک صبر کریں جب تک کہ وہ حوض کوثر پر آ کر مجھے ملیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اور پچھلی مرتبہ جو ہم نے بیان کی تھی، ان دونوں حدیثوں کا مضمون قریب ہے، تقریباً لگ بھگ قریب ہے، البتہ اس میں اتنا ہے کہ وہاں اس میں یہ کہا گیا کہ تم اگر ایسے حالات دیکھو تو تم کو صبر کرنا ہے، اور یہاں ایک جملہ بڑھا کر اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بھئی تمہیں اس وقت تک صبر کرنا ہے جب تک کہ تم میرے پاس حوض کوثر پر آ کر ملو۔ یہاں پر علماء نے یہ لکھا ہے اس کی حدیث کی تفسیر میں کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایسے حالات پر مسلمانوں کا صبر کرنا، جب تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے، تمہارا حق ضائع کیا جا رہا ہے، جو حق ہے وہ تمہیں نہیں مل رہا،
چاہے وہ حکام کی طرف سے ہو یا خاندانی معاملات ہو یا آپس کے گھریلو معاملات ہو، اور ایسے معاملات میں جب تمہارے ساتھ یہ صورتحال پیش آ جائے کہ تمہارے ساتھ ناانصافی ہو، تمہارا حق تمہیں نہ دیا جائے، تو اس وقت اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے اگر تم صبر کرتے ہو اور ان لوگوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہو، تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ عطا فرمائیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کوثر پر تمہارا گزر ہوگا، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست سے حوض کوثر کا پانی تمہیں میسر ہوگا، اور جسے حوض کوثر کا پانی میسر ہو گیا اس کا جنت کا داخلہ مقدر ہو گیا، یعنی وہی لوگ حوض کوثر سے گزر پائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست سے پانی پی سکیں گے جن کا جنت میں جانا طے ہے۔ جو جنت میں جانے والے نہیں ہیں ان کا نہ تو وہاں گزر ہوگا، انہیں نہ تو وہ پانی میسر ہوگا۔ تو یہ بہت بڑا اجر اور ثواب ہے اور بہت بڑی بات ہے کہ تم دنیا میں تھوڑے سے نفع کی ترک کرنے پر اگر صبر کر لو اور اس پر الجھتے نہیں ہو، یا اپنے حق کا مطالبہ نہیں کرتے ہو، یا اپنی ناانصافی کی کسی سے شکایت نہیں کرتے اور اس پر صبر کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کوثر تک پہنچائے گا، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست سے حوض کوثر کا پانی میسر ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے حوض کوثر کو ایسی جگہ اور ایسے وقت پر سیٹ کیا ہے جہاں لوگ اس کے سب سے زیادہ محتاج ہوں گے، یعنی لوگوں کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ تو یہ حوض کوثر میدان محشر کے قریب ہوگی، قیامت کے دن جب حساب و کتاب چل رہا ہوگا، اور ہم بارہا احادیث میں سنتے ہیں جب محشر کا میدان قائم ہوگا، سورج سوانحے پر ہوگا اور زمین اس کی تپش سے تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، اور ہر انسان اپنے گناہوں کی بقدر پسینے میں غرقاب ہوگا، اور سخت دھوپ کی وجہ سے اور سورج کے اتنا قرب ہونے کی وجہ سے لوگ یعنی پریشان حال ہوں گے، ان کی زبانیں سوکھ رہی ہوں گی، ان کے بھیجے پگھل رہے ہوں گے، یہ حالت ہوگی۔ ایسے موقع پر انسان کو پانی کی سخت احتیاج ہوتی ہے، تو اللہ نے خاص ایسے موقع پر جہاں انسانوں کو ضرورت ہوگی جس وقت میں اور جس جگہ پر، اس وقت میں اور اس جگہ پر اللہ نے حوض کوثر کو قائم کیا ہے۔ اور حوض کوثر کی مسافت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ اتنا لمبا حوض ہوگا کہ 1 مہینہ تک انسان چلتا رہے اس کے انتہا کو نہ پہنچ سکے، اور اس کی چوڑائی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی کہ اس کی چوڑائی میں انسان 1 مہینے کی مسافت تک چلتا رہے، یعنی جتنے دور اتنے میں پہنچ سکتا ہے، اتنا لمبا اتنا چوڑا ہوگا۔ اور آگے لکھا ہے علماء نے کہ یہ جو حوض ہے، اس حوض میں جو پانی گرے گا، وہ پانی جو آئے گا وہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک حوض کوثر بنائی ہے۔ حوض کوثر جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، انا آتیناک الکوثر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔ اس حوض کوثر سے 2 پرنالے اللہ نے لگائے ہیں، ان پرنالوں کے ذریعے سے اس حوض میں پانی گرے گا، اس حوض کے اندر حوض کوثر کا پانی اس حوض کے اندر گرے گا، اور اس میں یہ 2 پرنالے ہوں گے اور اس میں سے یہ پانی گرے گا، اور یہ پانی جو ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اس کی مہک، اس کی خوشبو مشک سے زیادہ یعنی تیز اس کی خوشبو ہوگی، ایسا وہ پانی ہوگا۔ اور اس پر جو برتن رکھے ہوں گے، جن برتنوں کے ذریعے سے لوگوں کو پانی پلایا جائے گا، ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ آسمان کے ستارے کہہ فرما کر
اس میں 3 اس کی صفات اور 3 خوبیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک تو تعداد، آسمان کے اندر ستارے ان گنت ہوتے ہیں۔ دوسرے، آسمان کے ستاروں کی چمک ایسی ہوتی ہے انسان کو بھاتی ہے، تو یہ جو برتن ہوں گے یہ لاتعداد ہوں گے آسمان کے ستاروں کی طرح، اسی طرح وہ چمکتے ہوں گے، روشن ہوں گے، اور آسمان کے ستارے جب چمکتے ہیں آسمان میں تو بہت زیادہ خوشنما منظر لگتا ہے، انسان کے دل کو بھاتا ہے۔ تو یہ برتن بھی ایسے ہی خوبصورت ہوں گے جیسے آسمان کے ستارے خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اس حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عجیب کلام ارشاد فرمایا ہے۔ مضمون تو اس حدیث کا وہی ہے جو پچھلی حدیث میں تھا، لیکن ایک لفظ ارشاد فرما کر اس کی افادیت کو آپ نے بڑھا دیا۔ اللہ تعالی شانہ ہم تمام کو ایسے حالات میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرماوے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے ہم سب کو پانی میسر ہو جائے۔